الحمدللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آئیے آج میں آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کروں گا کہ ہمارے نبی کون ہیں اور کب پیدا ہوئے، کس جگہ پہ پیدا ہوئے، اور آپ لوگ یہ پوری ویڈیو سن کر کے ضرور جانا، کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتیں جب نالیز کریں گے، اپنے ذہن و خیال میں جب بیٹھائیں گے تو انشاءاللہ تعالی نبی کی پیدائش آپ حضرات کو معلوم ہوگی۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ سوال ہمارے نبی کون ہیں، ان کا کچھ حال بیان کیجیے۔ سوال آتا ہے کہ ہمارے نبی کون ہیں، ان کا کچھ حال بیان کیجیے۔ جواب: ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، جو بروز دوشنبہ 12 ربیع الاول شریف مطابق 20 اپریل 571 عیسوی میں مکہ شریف میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام حضرت آمنہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب دیکھیں حضرات، جن کو معلوم نہ ہو اور کوئی اگر آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے، پہنچ جائے اچانک سے کہ ہمارے حضور کون ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اور اگر آپ سے یہ پوچھ لیا جائے کہ حضور کے والدہ کا نام کیا ہے، حضور کے والد صاحب کا نام کیا ہے، تو آپ کیسے جواب دیں گے؟ جب آپ حضرات کو معلوم ہوگا تو آپ جواب دیں گے۔ آپ دنیا دار کی ہر ایک لوگوں کا آپ نام معلوم کر سکتے ہیں، لیکن حضور کے بھی والد اور والدہ کا بھی نام یاد رکھا کریں۔ تو آئیے اور آگے ہم بڑھتے ہیں کہ آپ کی ظاہری زندگی 63 برس کی ہوئی، 53 برس کی عمر تک مکہ شریف میں رہے، پھر 10 سال مدینہ طیبہ میں رہے۔ 12 ربیع الاول شریف 11 ہجری 12 جون 632 عیسوی میں وفات پائی۔ آپ کا مزار مبارک مدینہ شریف میں ہے، جو مکہ شریف سے تقریباً 200 میل یعنی 320 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، دور ہے، 300 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اب آپ حضرات یہ غور کریں کہ مکہ شریف سے جب کوئی عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو پہلے مکہ شریف میں جاتے ہیں، پھر وہاں سے سفر ہوتا ہے تو مدینہ شریف میں جاتے ہیں۔ آپ حضرات یہ باتیں اپنے دلوں پر، دماغوں پہ بٹھا لیں، تاکہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ مکہ شریف سے مدینہ شریف کتنا دور ہے، تو آپ حضرات بغیر کچھ سوچے اسے جواب دے سکتے ہیں کہ مکہ شریف سے مدینہ شریف 320 کلومیٹر دور ہے۔ اب حضرات سوال ہمارے نبی کی کچھ خوبیاں بیان کیجیے، کچھ خوبیاں، ہمارے نبی کی کچھ خوبیاں بیان کیجیے۔ دیکھیں حضرات، بہت پیاری یہ گفتگو ہے، بس آپ لوگ 2-4 منٹ کا وقت نکال کر کے پورا سن لیا کریں۔ جواب: ہمارے نبی سید الانبیاء اور نبی الانبیاء ہیں، یعنی انبیاء کرام کے سردار ہیں اور تمام انبیاء حضور کے امتی ہیں۔ آپ خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ دیکھیں حضرات، اب یہ ہمارے جو آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، وہ آخری نبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا، نہ کوئی نبی آئے گا۔ وہ پہلے نبی بھی تھے اور وہ آخری نبی بھی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، میں نے پہلے نبی کیوں بولا؟ کیونکہ اللہ رب العزت کو اگر نبی کو، اپنے محبوب کو پیدا کرنا یہ مقصد نہ ہوتا تو حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا نہ بناتا۔ تو آئیے اور آگے، جو شخص آپ کے بعد نبی پیدا ہونے کو جائز سمجھے وہ کافر ہے۔ اللہ اکبر! یہ اپنے دماغ میں، اپنے دل میں کبھی خیال نہ لائیں کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہوگا یا اس دنیا میں تشریف لائے گا۔ اگر اپنے ذہن میں آپ اتنی سی بات اگر رکھ لیتے ہیں تو آپ کافر ہیں۔ ساری مخلوقات خدائے تعالیٰ کی رضا چاہتی ہے اور خدائے تعالیٰ حضور کی رضا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر! اب دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کیا کیے کہ اللہ رب العزت نے
ساری مخلوقات، سارا چیز جو ہے اللہ کی رضا چاہتی ہے، لیکن اللہ خود اپنے محبوب کی رضا چاہتی ہے کہ میرا محبوب کس پہ راضی ہو رہا ہے۔ حضور ہمارے وہ حضور ہیں نا کہ جو کبھی اگر امت کی یاد آتی تھی تو وہ راتوں رات رویا کرتے تھے، اور اس قدر رویا کرتے تھے کہ آنسو جب ان کے بہنا شروع ہوتے تھے تو دریا بہنا شروع ہو جاتی تھی۔ اللہ اکبر! کبھی یار حضور کا محبت اپنے دل میں پیدا کرو، اللہ کا خوف پیدا کرو اپنے دل میں۔ حضور کی فرما برداری اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے، زمین و آسمان کی ساری چیزیں آپ پر ظاہر تھیں، دنیا کے ہر گوشے اور ہر کونے میں قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے حضور اس طرح ملاحظہ فرماتے ہیں جیسے کوئی اپنی ہتھیلی دیکھے اور اوپر نیچے آگے اور پیٹھ کے پیچھے یکساں دیکھتے تھے۔ آپ کے لیے کوئی چیز آڑ نہیں بن سکتی۔ حضور جانتے ہیں کہ زمین کے اندر کہاں کیا ہو رہا ہے، اور جو دل کی ایک کیفیت کا نام ہے حضور اسے بھی ملاحظہ فرماتے ہیں۔ ہمارے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے اور کھانے پینے وغیرہ ہر قول و فعل کے حضور کو ہر وقت خبر ہے، حضور کو ہر چیز معلوم تھی، ان کے جو سامنے ہو رہا ہے اسے بھی معلوم ہے، اور ساری چیز اپنے امت کو یہ وہ جانتے تھے کہ ہماری امت جو اب آئے گی آگے، ہماری امت وہ گناہ گار امت ہوگی۔ اسی لیے حضور ہمارے جب رویا کرتے تھے تو راتوں رات رویا کرتے تھے، اور اس قدر روتے تھے کہ جب آنسو نکلنا شروع ہوتا تھا تو دریا بہنا شروع ہو جاتی تھی۔